بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے اور کس وجہ سے کیے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے کن کن علاقوں میں دیکھا گیا۔ پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھی بھیجتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ لازمی دیتا ہے تاکہ ان کی بات لوگوں پر اچھے طریقے سے اثر انداز ہو سکے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا مقصد پورا ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں درختوں اور پتھروں کا کلمہ پڑھنا، انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہونا، آسمانوں پر تشریف لے جانا اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان سب میں ایک معجزہ شق القمر یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ یہ معجزہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی اور رسول ہیں تو آپ اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کے کان پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ پیارے دوستو، یہ 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہیں، اسی لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ پیارے دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر و عناد کا گند گھسا ہوا تھا اور وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے تھے۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جادو کر دیا ہے، پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے اور ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ شہر کے باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والے لوگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا، ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ پیارے دوستو، 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار ہو کر جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے۔ وہاں ایک شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا، پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائیں اور تاریخی معجزہ شق القمر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اس بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے اسے قلم بند کر کے تحریر کو شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔
اور اتنا مشہور واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا ہے۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا شق القمر کا مختصر سا واقعہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔